جب رسول عرش پہ تشریف لے گئے شب معراج، تو راستے میں رسول کو ایک فرشتہ ملا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلیت للہ رکعتین فی 20,000 عام، میں نے 2 رکعت نماز 20,000 سالوں میں پڑھی۔ 20 سالوں میں نہیں، 20,000 سالوں میں۔ 5,000 سال قیام میں گزارے، 5,000 سال رکوع میں، 5 قنوت میں، 5,000 سال سجود میں۔ وہ میں 20,000 سالہ 2 رکعت کی عبادت کا ثواب وہب تو لأمتک، میں نے آپ کی امت کو ہبہ کیا۔ تمہارے رسول نے مسکرا کے کہا، بڑا تیر مارا، الصلاۃ علی وعلی مرۃ بالرجل من امتی خیر لہ من ہاتین الرکعتین، فرمایا میری امت کا کوئی بندہ ایک مرتبہ مجھ پر اور میری آل پہ درود پڑھ لے تو تیری 20,000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اس لیے صلوات کو بیگار مت سمجھا کرو۔ شریک ہوتا ہے، کرم جب آل محمد کا شریک ہوتا ہے، بگڑ بگڑ کر ہر ایک کام ٹھیک ہوتا ہے۔ درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں لا شریک بھی شریک ہوتا ہے۔ بلند صلوات۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ بنی اسرائیل سے ایک آیت پڑھی ہے میں نے، ہر دور میں کفار کا ایک مطالبہ رہا ہے، تقریباً ہر نبی کے زمانے میں، کہ اللہ کو اگر کوئی رسول بھیجنا ہی تھا تمہیں کیوں بھیجا؟ کیا رسالت کے لیے اسے کوئی فرشتہ نہیں ملا؟ اتنے لاتعداد ملائک ہیں، کوئی فرشتہ بھیج دیا ہوتا۔ عیسیٰ تک کے دور کے اعتراض پر تو اللہ خاموش رہا، لیکن بے نہیں یہی اعتراض جب میرے رسول کے سامنے ہوا تو پھر خدا چپ نہیں رہا، بلکہ جواب میں یہی آیت بھیجی۔ سننے کو دل چاہ رہا ہے؟ ارشاد ہوا، قل کہہ دو ان سے، ہاں یہ بھی عرض کر دوں، اب اللہ جانے مصلحت کیا ہے۔ شیطان سے اللہ براہ راست بولا ہے، لیکن محمد والے محمد کے دشمنوں سے براہ راست نہیں بولا۔ ہاں قرآن میں 2 دفعہ یا ابلیس براہ راست کہا اللہ ہے، لیکن ان کے منکروں کے ساتھ براہ راست گفتگو نہیں کی، بلکہ رسول سے کہا قل تم کہو۔ اس کا سبب یہی ہے کہ شیطان نے آدم سے ٹکر لی تھی، ان کے مقابلے پہ نہیں آیا تھا، کیونکہ اللہ نے جب پوچھا تھا استکبرت ام کنت من العالین، تکبر کیا ہے کہ اپنے آپ کو عالین سے سمجھنے لگا ہے، کہا آدم سے بہتر ضرور ہوں مگر عالین جیسا نہیں ہوں۔ کیا آیت آئی؟
ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم ملک الرسولا. میرے حبیب ان جاہلوں کو بتا دیجئے کہ اگر فرشتے زمین پر اطمینان سے چلا پھرا کرتے جس طرح اولاد آدم، تو پھر ہم آسمان سے کسی فرشتے کو بھی رسول بنا کے بھیجتے، کیونکہ فرشتے زمین پہ آسودگی سے چلتے نہیں، ان کا رہن سہن اولاد آدم کی طرح نہیں ہے، چشم بشریت انہیں دیکھ سکتی نہیں، اس لیے انہیں نہیں بھیجا گیا. اور سورہ انعام کی دوسری آیت میں مزید وضاحت کی کہ لو نزلنا علیہم الملائکہ لقضی الامر ثم لا ينظرون. اگر آسمان سے فرشتہ اتار دیا جائے پھر تو فیصلہ ہی ہو جائے گا، کیونکہ ہم جب بھی فرشتے کو بھیجتے ہیں تو فیصلے کے لیے، یعنی قبض ارواح کے لیے. ثم لا ينظرون، فرشتے کے آنے کے بعد مہلت نہیں دی جاتی. تو کیا یہ لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے ہاتھوں سے خود ختم کرنا چاہتے ہیں؟ تم سے جو مطالبہ کر رہے ہیں، اب مجھے نہیں خبر کہ تم لوگ کس دنیا میں ہو، یہی ہو یا دشت ادراک میں سوچوں کہ جنگل میں کہیں کھوئے ہوئے. اور خصوصاً میری آج کی مجلس سفر ہے آگے کا، پچھلی منزل سے مربوط. وہ لوگ تو یقیناً میرے بتائے بغیر عرش کو چھو لیں گے جن کو میری پچھلی مجالس یاد رہتی ہیں، اور جنہیں کچھ یاد نہیں رہتا وہ آج کی مجلس پہ ہی گزارا کریں. ہاں ہم یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ امام زمانہ جل اللہ ظہور شریف سے متعلق ایک حدیث پڑھی تھی، روی میں پڑھ کے گزر گیا. آج اس کے ضمن میں 4 باتیں کرنا مقصود ہے مومنین سے، اگر ان کی طبیعتیں چاہ رہی ہیں تو. سر اٹھاؤ. اب یہ ذہن میں رہے کہ اللہ نے فرشتہ زمین پہ نہیں بھیجا. کیوں؟ کہ تمانیت سے چلتے نہیں، ان کی بود و باش نہیں، مل بیٹھنا نہیں انسانوں سے، انسان کو نظر نہیں آتے. فرشتے تو آتے ہی صرف مارنے کے لیے ہیں. امام رضا علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ اذا قام قائمنا یامر اللہ الملائکۃ بالسلام علی المؤمنین والجلوس معهم فاذا اراد واحد منهم حاجة ارسل القائم الیہ من بعض الملائکۃ ان یحمله فیحمله الملک حتى یاتی القائم علیہ السلام فیقضی حاجته ثم یرده. ومن المؤمنین من یسیر فی السحاب ومن یطیر مع الملائکۃ ومنهم من یمشی معهم ماشیا ومنهم من یسبح علی الملائکۃ فإن المؤمن اقرب على الله من الملائکۃ منهم من يتحاكم إليه الملائكة ومنهم من يصيره القائم قاضيا بين 100,000 من الملائكة. آٹھواں امام فرما رہا ہے جب ہمارا قائم ظہور کرے گا اللہ فرشتوں کو حکم دے گا سارے ملکوتی پردے اتار کے مومنین پہ سلام بھی کیا کرو، ان کی محفل میں بیٹھا بھی کرو.
سمجھ میں آئی بات؟ کیا حکم کرے گا خان صاحب؟ یامر الملائکۃ بالسلام علی المؤمنین والجلوس معہم، کہ مومنین پہ سلام بھی کرو، ان کے ساتھ بھی مل کر بیٹھو۔ پہلے جلدی جلدی حدیث دہرا دوں، پھر جو 4 باتیں کرنا ہے اس طرف آتا ہوں۔ اور میں حتیٰ کہ اذا اراد منہم واحد حاجۃ، اگر کسی مومن کی کوئی حاجت ہوگی، وہ دل میں حاجت سوچے گا، ارسل الیہ القائم من بعض الملائکۃ ان یحملہ، قائم کسی فرشتے کو حکم دے کہ جا فلاں شہر سے فلاں مومن کو پروں پہ سوار کر کے لے آ، فَيَحْمِلُهُ حَتَّى يَأْتِيَ الْقَائِمُ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ، فرشتہ لائے گا مومن کو، قائم اس کی حاجت پوری کریں گے، پھر واپس بھیج دیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ سے پوری کروائیں گے، یقضی حاجتہ، قائم خود پوری کریں گے۔ اور میں کسی عام کتاب سے نہیں پڑھنے لگا، دلائل الامامت 1150 سال قدیم کتاب، غیبت صغرا کے زمانے میں لکھی گئی کتاب، جب توقییں باہر آ رہی تھی، اگر کوئی چیز کمزور تھی یا مذہب آل محمد سے متصادم تھی تو پھر واجب تھا، فریضہ تھا امام پر نشاندہی کر دیتے کہ اس کتاب پہ بھروسہ نہ کرو، بلکہ ان 1150 سالوں میں مذہب شیعہ کے بڑے بڑے ستونوں نے اس کتاب کے حوالے اپنی کتابوں میں نقل کیے۔ لائے گا یقضی حاجت، قائم اس کی حاجت پوری کرے گا، پوری کروائے گا نہیں، خود کرے گا، پھر فرشتے سے کہے گا کہ جا کے گھر چھوڑا۔ آگے امام حشتم فرماتے ہیں مومن کی شان یہ ہے کہ جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا، منہم من یسیر فی السحاب، کچھ مومن بادلوں کی سواری کریں گے، منہم من یطیر مع الملائکہ، کچھ مومن فرشتوں کے ساتھ پرواز کریں گے، منہم من یمشی معہم مشیا، کچھ فرشتوں کے ساتھ پیدل چلیں گے، منہم من یسبق علی الملائکہ، کچھ مومن ایسے ہوں گے فرشتے پیچھے چلیں گے، وہ مومن آگے چلے گا، منہم من یتحاکم الیہ الملائکہ، کچھ ایسے ہیں کہ جن سے فرشتے اپنے فیصلے کروائیں گے۔ اور آگے میرے واسطے امام فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَأَقْرَبُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، کہ مومن فرشتوں کے مقابلے میں کہیں اکرم ہے اللہ کی نظر میں، کیوں کہ منہم من یسیرہ القائم قاضیاً بین 100,000 من الملائکہ، بعض ایسے مومن ہوں گے کہ جنہیں ہمارا قائم 1,00,000 فرشتوں پہ حاکم مقرر کرے گا۔ تھکن ہو تو بیٹھ لوں۔ ترجمہ سن لیا، جو کچھ اس زمانے میں ہونا ہے یقیناً آپ کے دماغوں میں محفوظ ہو گیا۔ اب پہلی بات سے شروع کرتے ہیں، اللہ حکم دے گا فرشتوں کو مومنین سے مل بیٹھو، ان کی محفل میں آؤ، ان پہ سلام کرو۔ مجھے نہیں خبر تماشائی کون ہے اور جواہر حقیقت کی جستجو کی نیت سے کون آیا ہے۔ بھئی رسول کی رسالت اور صداقت داؤ پر ہے تو کہتا ہے فرشتے کوئی زمین پہ رہتے ہیں کہ میں فرشتہ بھیجوں، فرشتے کوئی لوگوں کو نظر آتے ہیں کہ میں فرشتے کو نازل کروں، حالانکہ اس وقت صرف ایک فرشتے کا مطالبہ ہے، اور آج عوام کی محفل میں فرشتوں کے ہجوم سبب نہیں۔ جب میں نے قرآن سے پوچھا کہ کیوں نہیں دنیا میں بھیجے گئے فرشتے، تو جواب ملا کہ دیکھو گے تم بھی فرشتوں کو یہاں نہیں جنت میں۔ سورہ رات میں ارشاد فرمایا
الملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اہل جنت کے پاس ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے سلام کرتے ہوئے اور کہیں گے جو تم نے دنیا میں صبر کیا تھا یہ اس کا صلہ ہے کہ آج ہم روزانہ تمہاری سلامی پہ آ رہے ہیں اور تمہیں آخرت کا اچھا گھر ملا. تو اللہ کہتا ہے کہ اہل جنت میں چونکہ عالم ملکوت میں پہنچ چکے ہوں گے, فرشتے بھی ملکوتی ہیں اور ملکوتی عالم ملکوت کے بغیر نظر نہیں آتا. اب مجھے نہیں خبر, میں ایک اور ایک کو 1.25 کہہ ہی نہیں سکتا, 2.25 کہنے نہ دو, 2.25 میں کسی کو نہیں کہنے دوں گا. تو جب قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ جب تک عالم ملکوت نہ ہو فرشتے نظر نہیں آتے, اور جب میرا امام ظہور کرے گا تو تمہاری مجلسوں میں آ کے فرشتے بیٹھیں گے, تو ماننا پڑے گا نا کہ آنے والا عالم دنیا کو عالم ملکوت میں بدل دے گا. سمجھ میں آئی بات ہے؟ یہ عالم دنیا نہیں رہے گا, ملکوت. اسی لیے اسی ممبر سے بتا چکا ہوں میں, امتیاز شاہ جی اگر یاد ہے تو, اسی ممبر سے کہ مولا کے ظہور کے بعد دنیا میں نہ طبیب ہوگا, نہ حمام ہوگا, نہ حجام ہوگا. عزت حیدر کی قسم, چادر تطہیر کی قسم, اس عالم کی بلندی کی قسم, 14 کی مجلس میں موجودگی کی قسم, اگر میں اپنی طرف سے کہوں میری زبان سگانے جہنم کے حوالے ہو, جہنم کے کتے چبا کے کھائیں, میں یہودی ہو کے مروں. اور اتنی بڑی قسموں کے بعد اگر کوئی شک کرتا ہے تو اپنے نطفے اور خون میں آلودگی ملاتا ہے. معصوم فرماتے یہی ہے کہ یستغنون الناس عن حمام و حجام و طبیب, لوگوں کو نہ حمام کی ضرورت, نہ حجام کی ضرورت, نہ طبیب کی ضرورت. کیوں؟ روحانی طبیب ہوگا, بیماری نہیں ہوگی. بالوں اور ناخنوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی, حجام نہیں ہوگا. نہیں, اور ساتھ یہ فکرہ یولد لکل مومن الف ذکر, ہر مومن کا 1,000 بیٹا ہوگا امام کی حکومت کے ایام میں, ہر مومن کا 1000 بیٹا. اب مجھے نہیں پتا کہ مذہب مذاق ہے یا مولا نے مذاق بنایا ہوا ہے, 1000 بیٹا بھی پیدا ہو رہا ہے. وَيَسْتَغْنُونَ النَّاسُ عَنْ حَمَامٍ, حمام رہیں گے نہیں, نہانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور جو امام آ کے ایک نظر ڈال کے اپنی بشری ریت کو صاحب تطہیر کر دے وہ خود کیا ہے؟ یہی صفت جنت کی ہے. جنت میں غسل کی حاجت نہیں ہوگی چونکہ عالم ملکوت ہے. تو میرا مولا فرش زمین کو, عالم ناسوت کو عالم لاہوت سے بدل دے گا. اس لیے فرشتے مومنین پر سلام بھی کریں گے, ان کی محافل میں بھی بیٹھیں گے. گھبرات نہیں گئے ہو؟ چلے تو نہیں گئے؟ سار اٹھاؤ.
نعرہ بھی مجمع نے بانٹا ہوا ہے، کبھی اس حصے سے آتا ہے کبھی اس حصے سے آتا ہے. خیر ظہور قائم کے وقت تمہاری مرضی، اس نعرے کے ساتھ اس دنیا میں جو سلوک کر سکتے ہو کرو. تمہارے قائم کے لشکر کا شعار سمجھتے ہو؟ کوڈ ورڈ. یہ جنگ کے زمانے میں ایک خفیہ کوڈ ورڈ ہوتا ہے جس سے پہچان ہوتی ہے کہ اپنی فوج کا سپاہی ہے یا کوئی جاسوس تو نہیں گھس آیا. اسے عربی میں شعار کہتے ہیں. ہاں تو کائنات عالم کے ہر مومن کے کان میں الہامی طور پر یہ شعار ودیت کر دیا جائے گا کہ جب قائم کے لشکری پوچھیں گے شناخت بتاؤ تو منہ سے نکلے گا یا علی. ظاہر ہے اسی کے منہ سے نکلے گا جس کے منہ سے یہاں نکلا کرتا ہے. جو یہاں لب سی لیتا ہے وہاں سوزن تقدیر سے سیے جائیں گے. حضرت آگے چلیں، فرشتے سلام بھی کریں گے اور شاباش محفل میں بھی بیٹھیں گے. وہ پہلے میں عرض کر چکا، وہ تو عالم ملکوت جو ہوا، زمین ملکوت بن رہی ہے کوئی ایسی حجت جس نے آج تک ناسوت کو لاہوت میں بدلا ہو؟ جی ہاں، یہ آنے والا حجت حجتوں پر حجت ہے، حجتوں کی حجت ہے، آخری حجت ہے، اللہ کا بقیہ ہے. اب نہیں پتا مجھے کہ کس کا کلیجہ پھٹے گا اور کس کا ایمان بڑھے گا. یہ ہے حقیقت. اچھا، یہ قرآن میں آیت ہے، میں نے نہیں لکھی، میرے مشورے سے نہیں آئی، سورہ ہود میں ہے. یہ بھی کل صاحب کوئی طلسم کبریائی ہے کہ جبر مشیت ہے کہ جس سورہ میں یہ آیت ہے اس سورہ کا نمبر ہے 12 اور آیت کا نمبر ہے 14. اللہ کہہ رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. فرمایا اگر تم مومن ہو تو اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے، خیر ہے. اللہ کے بقیے کو اپنا لو. بقیہ 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 سمجھتے بقیہ؟ اسی سے باقی ہے، اسی سے بقایا ہے اور اسی سے بقیہ ہے. جاؤ کسی دکان سے کچھ خریدنے، جنس دکھائی، کتنے کی؟ 1000 کی. نہیں اس سے اعلیٰ چاہیے، یہ 10,000 کی. نہیں اس سے اعلیٰ چاہیے، یہ 1,00,000 کی. نہیں اس سے بھی اعلیٰ چاہیے، یہ 10 لاکھ کی. اس سے بھی اعلیٰ چاہیے. تنگ آ کے دکاندار اٹھے گا کہیں خفیہ خانے سے جنس نکالے گا، حضور خریدے یا نہ خریدے میری دکان کا بقیہ حاضر ہے. سنبھالو ذرا اپنے ظرف عقیدت کو. مقصد کیا؟ کہ میرے پاس جو سب سے اعلیٰ جنس تھی وہ یہی ہے، اس سے اعلیٰ کوئی نہیں. ختم ہو گئی دکانداری. اللہ نے آدم سے شروع کیا، خوب سے خوب تر، خوب سے خوب تر، خوب سے خوب تر، خوب سے خوب تر بھیجتا رہا، بناتا رہا. عالم بشریت کے ناپاک انسان اپنے گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کر اللہ کی تصویروں کو پھونکتے رہے، شک کرتے رہے. جب
شیعت کا بقیہ یہی ہے، میں نے تو چونکہ پاس تم ہوئے ہو. کیا شاہی ان کے فضائل کا ہتھوڑا برداشت کرنا مذاق ہے کوئی؟ گزری ہوئی، اسی لیے میں کہہ رہا تھا گزری ہوئی حجتوں پر حجت، حجتوں کے لیے حجت، اللہ کی آخری حجت، جس کے بعد اللہ نے حجت نہیں قیامت رکھی ہے کہ اس کے بعد بس قیامت اور کچھ نہیں. اس لیے دیکھو تو صحیح، جو کام پہلی حجتوں نے کیے ہیں دیوان وہ میرا امام رعایا سے کرا رہا ہے. رات میں نے آپ کو حدیث غمامہ کا ایک ٹکڑا سنایا نا، یاد ہے یا بھول گیا ہے؟ اسی میں ایک یہ ہے کہ وہ سیر کھو رہی تھی نا، ایک جگہ بدلیوں کو اترنے کا اشارہ کیا امیر کائنات نے. تو پھر بھی یہی واپس آتا ہوں، بلکہ ابھی بھی میں اپنے موضوع کے ساتھ ہی چل رہا ہوں. بدلیاں اتری، راوی حدیث کہتا ہے ایک فرشتہ نظر آیا جس نے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بلا تشبیہ، ایک ہاتھ مشرق میں ایک مغرب میں، ہاتھ یہی کھڑے ہیں، سر جھکا کے سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین. مولا اس دفعہ دیر کر دی، پہلے روزانہ تشریف لاتے تھے. سلمان حیران ہے، کبھی مدینے سے غائب تو ہوئے نہیں، اور یہ کہہ رہا ہے پہلے روزانہ آتے تھے، اس دفعہ چند دنوں کے بعد آئے. جی پوچھا سلمان نے، مولا یہ کیسا فرشتہ ہے، یہ ہاتھ کیوں پھیلائے ہوئے ہیں؟ توجہ، میری ذمہ داری ہے انشاء اللہ کہ عبارت ترجمہ اور حوالہ توفیق میں نہیں بانٹتا. مولا نے مسکرا کے فرمایا سلمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حاصل ملک اقمتہ فی حاصل مقام بعزن ربی ففکلتہ بظلمات اللیل وعظماء النہار وہو لا یزال کذالک الی یوم القیامہ. فرمایا اپنے اللہ کے اذن سے اس کی یہاں ڈیوٹی میں نے لگائی، اور ڈیوٹی لگائی کس پہ؟ وکلتہ بظلمات اللیل وعظماء النہار، میں نے اسے رات کے اندھیروں پر اور دن کی روشنیوں کا موکل بنایا. ایک ہاتھ مشرق کی طرف پھیلا کے روشنی کو کنٹرول کرتا ہے، ایک ہاتھ مغرب کی طرف پھیلا کے ظلمتوں کو کنٹرول کرتا ہے، اور اسی طرح کھڑا رہے گا قیامت کے دن. حیران تھے، اور حیرت کی بات ہونا بھی چاہیے. پھر بادل اڑے، ایک پہاڑی پہ پھر اشارہ کیا علی نے، وہاں اترے. فرشتے نے سلام کیا، مولا فلاں جگہ میرا ایک روحانی بھائی ہے فرشتہ، اجازت ہے اس سے ملاؤں؟ پتہ نہیں تم کس جنگل میں کھوئے ہوئے ہو.
رشوت میں نعرے لینے کی عادت ہی نہیں. کسی گرے پڑے کا ذکر کر رہا ہوں میں کہ بھیک میں نعرے مانگوں. اور نہ ہی چھوٹا سودا بیچتا ہوں کہ گاہک کی منت کر کے بیچوں. کھرا بیچتا ہوں اور جو بیچتا ہوں صرف اپنی دکان سے ہی ملتا ہے, ہر ایک جگہ سے نہیں ملتا. اس لیے اپنی خواہش سے, اپنی مرضی سے, اپنی منہ مانگی قیمت سے بیچتا ہوں. سر اٹھاؤ جو خریدار ہو, جو نہیں ہے اپنے مقدر کا ماتم کرے. غضنفر نے نہیں پوچھا, فرشتہ پوچھ رہا ہے, یا علی اجازت ہے اپنے فلاں بھائی سے ملاؤں؟ علی فرمایا ہاں, اتنے وقت کی چھٹی ہے, اتنے وقت میں واپس آ جانا. پہلے سلمان نے سوال کیا تھا, اب حسن آگے بڑھے. بابا جان فرشتوں میں چھٹیاں آپ بانٹتے ہیں؟ سر اٹھاؤ جہاں جا تک, بلکہ قبروں کے آخری کونے تک. علی نے مسکرا کے فرمایا یا بنی الحسن ما اظن منهم احدا ان يزول عن موضعه بغیر اذن الا واحترق. فرمایا حسن, بلکہ ایک جملہ میں نے چھوڑ دیا تھا, یہ عباس کے علم کی قسم. علی نے پہلے قسم کھائی. میں نے علم پکڑ لیا کہ یہ نہ سوچو کہ جوش خطابت میں اب قسم کھڑ لی ہے غضنفر نے, نہ ملے یہی فکرہ میری زبان کاٹ دینا. پہلے قسم کھائی کہ حسن دیکھ لے, والذی رفع السماء بغیر عمد, مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے برقرار رکھا ہوا ہے. ما اظن منهم احدا ان يزول عن موضعه بغیر اذن الا وقد احترق. فرمایا صرف یہ نہیں, ساتوں آسمانوں کے جتنے فرشتے ہیں اگر میری اجازت سے قدم اٹھا کے یہاں رکھ دیں تو جل جائیں. سارے بتاؤ, جاگ رہے ہو؟ انصاف کرو گے؟ انصاف کا لہو تو نہیں اچھالو گے؟ اعتبار ہے, حلال زادہ بے انصافی نہیں کر سکتا. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ دے علی علی, مشکل کو میرا حل کرے مشکل کشا علی, من میں علی علی, من میں علی علی. درود بر محمد میدان میں علی, درود بر محمد کعبے میں علی, درود بر محمد نجف میں علی. دل میں علی علی, من میں علی علی. زمین و آسمان سمندر بھی موج میں آ کے کہتا ہے نادے علی علی, علی علی, من میں علی علی. مت جاؤ تک کفن پر جو فرشتے کیا ذکر وہ علی کی نور سے فرشتے میں بھروسہ ہو گیا, مجھے یقین ہے کہ انصاف ہوگا. انصاف کرو گے, لیکن اگر کسی کا ہمسایہ سویا ہوا ہے تو کوہنی کی ضرب سے اسے جگائے. ہر کوئی اپنے اپنے ہمسائے کا خود ذمہ دار. جس کا ہمسایہ سوتا پایا گیا ہمسایہ پکڑا جائے. سار اٹھاؤ, انصاف یہ کرنا ہے. نہیں پھر ذہن میں فکرہ تازہ کر لو, کیونکہ میں ابھی ترازو لگانے لگا ہوں اور وزن آپ کو کرنا ہے. علی کیا کہہ رہے ہیں؟ جو بھی میری اجازت کے بغیر ایک قدم بھی ہٹا کے آگے پیچھے کر لے, کیا ہوگا؟ اللہ و احترق, جل جائے گا. کاظم العرش میں میرا سدرہ پہ جبریل کہہ رہا ہے لو تناؤت عن مونتن لو ترک تو, یا رسول اللہ میں پال برابر آگے بڑھا تو جل جاؤں گا.
پہنچانا تھا پہنچا دیا. جبریل کا علی کہہ رہا ہے جو میری اجازت کے بغیر جہاں میں نے کسی کو کھڑا کیا ایک قدم آگے کر لے چل جائے گا. اور جبریل کہتا ہے میں پور بھر آگے بڑھا. جی ہاں ڈیوٹی لگانے والے سے نہیں پوچھا. اور یہ علی کام لیتے رہے فرشتوں سے اپنے زمانے میں. اب اس سے بڑا فضائل میرے پاس کیا کائنات کے کسی عالم کے پاس ہی نہیں ہے. جو کام علی نے خود کیا اپنی زندگی میں وہ علی کا 11واں بیٹا وہی کام فرشتوں سے لے گا رعیت کے لیے. فرشتے بات بولی تو نہیں. ہاں بس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ بڑی تیزی سے. سلام کریں گے محفل میں بیٹھیں گے کسی مومن کی حاجت ہوگی. پتہ نہیں غیب کیا بلا ہوتی ہے. اذا ارادہ واحد منہم حاجتا ارادہ کرے گا دل میں حاجت کا. اور امام کسی فرشتے سے کہیں گے جا فلاں مومن کو لے آ. فرشتہ جی ہاں اٹھا کے لائے گا. کس پہ؟ تم نے فرشتوں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ غیرہ غیرہ ہر ایک کو اٹھا لیتے ہیں فرشتوں پر. خدا کی قسم جس دن میں نے یہ حدیث پڑھی تھی اتنی مدت ہو گئی کہ اب مدت بھی یاد نہیں کہ کتنی مدت پہلے پڑھی. پھر میں نے قرآن کے ورق سے سطر سے آیت سے لفظ سے حرف سے پوچھا فرشتے اٹھاتے کس چیز کو ہے. مجھے فرشتوں کے اٹھانے کے لیے چیزیں ہی دو نظر آئیں قرآن میں. الذین یحملون العرش جنہوں نے میرا عرش اٹھا رکھا ہے. یا فرشتے عرش اٹھاتے ہیں. یہ ایک اور آیت ملی یہ سورہ مومن میں تھی اور سورہ بقرہ میں ان آیت ملکہ ہی یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم یہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. اللہ فرمائے میں تابوت سکینہ بھیج رہا ہوں جس میں آل ہارون کا ورثہ آل موسیٰ کا ورثہ ہے جسے فرشتے اٹھا کے لائیں گے. یعنی فرشتوں نے یا عرش اٹھایا یا انبیاء کے تبرکات اٹھائے یا میرے مولا کی رعیت کو اٹھائیں گے. کچھ مومن بادل کی سواری کریں گے. بادل کی سواری آج سے پہلے صرف 2 حجتوں نے کی.
سلیمان بن داؤد نے یا امیر کائنات نے؟ جی میرے مولا کی رعایا کر رہی ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ، کچھ فرشتوں کے ساتھ پرواز کریں گے، کچھ فرشتوں کے ساتھ چلیں گے، کچھ فرشتوں کے آگے چلیں گے، فرشتے پیچھے وہ آگے. مِنْهُمْ مَن يَتَحَاكَمُ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةِ، اور بعض مومنین سے فرشتے اپنے فیصلے کروائیں گے. میں نے کہا بڑی خوبصورتی سے آپ نے ہضم فرمایا. خدا آپ کی قوت ہاضمہ میں اور اضافہ فرمائے. لیکن حقائق کا ہاضمہ نہیں ہونا چاہیے. یہ معمولی چیز سمجھ لی تم نے. فرشتے اپنے فیصلے کروائیں گے میرے مولا کی رعیت سے. اور یہ تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں سے فیصلہ نہیں کراتے. اگر کسی نبی کے پاس آئے بھی تو فیصلہ سمجھانے آئے. سورہ سات پڑھو. کون سا سورہ؟ 7 23واں پارہ. ورنہ لاؤ قرآن میز پہ لاؤ. اللہ ارشاد فرما رہا ہے حالات آقا نبال خاص اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق. اے میرے حبیب آپ تک وہ جھگڑا کرنے والوں کی خبر پہنچی جب وہ داؤد کے محراب کی دیوار پھاند کے اندر گھسے. ففزع منهم داؤد ان سے ڈر گیا. قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا خوف نہ کر. جی در حقیقت جبرائیل اور میکائیل تھے. ایک مدعی ایک مدعا ہے بن کے آئے تھے داؤد کو مسئلہ سمجھانے. زمین پہ بیٹھ کر بالشتوں کے ساتھ امیر کائنات اور اس کے 11 معصوم بیٹوں کے فضائل کی فصیل کی پیمائش ناپنے کی ناپاک کوشش کرنا بظاہر آسان ہے. لیکن آؤ دیکھو تو صحیح فرشتے داؤد جیسے کو فیصلہ سمجھاتے ہیں، علی کے 11ویں بیٹے کی رعیت سے فیصلہ لیتے ہیں. نعرے کے جواب میں صرف ایک جملہ کہنا ہے مجھے، صرف ایک. لیکن 50 اشروں پہ بھاری ہے ایک جملہ. 50 اشروں. اب پتہ نہیں کون اس کے نیچے دب جائے گا اور کون مائل پرواز ہوگا. سر اٹھاؤ. آگے میرا مولا 13 امام فرما رہا ہے وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَأَقْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. اور ایسا کیوں نہ ہو؟ مومن اللہ کی نظر میں فرشتوں کے مقابلے میں اکرم ہے.
صاحب نے پڑھی تھی سورہ انبیاء سے، وہ کیا تھی؟ بل عباد مکرمون، فرشتے میرے مکرم بندے ہیں۔ ایک مکرم ہوتا ہے اور ایک مکرم ہوتا ہے یعنی تکریم دیے گئے۔ سورہ ذاریات میں فرمایا حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے میرے حبیب آپ تک ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی؟ ان فرشتوں کی بات کر رہا ہے۔ اسی طرح سورہ انفطار میں فرما رہا ہے اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، تمہارے کندھوں پہ ہم نے عزت والے کاتب بٹھائے ہوئے ہیں، فرشتے مکرم، مومن اکرم۔ نا 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 نا، سر اٹھا سر اٹھا سر اٹھا، یا کفر ایمان کے سرحد پہ قاضی صاحب میں پہنچ گیا۔ ایک طرف ایمان، دوسری طرف کفر۔ دین میں کسی مڈ وے کا کوئی تصور نہیں، ون وے ہے دین میں، ہے بارے میں یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، یہی شیعت ہے، یہی مذہب اہل بیت ہے۔ ورنہ چاہ کسی جنگل کی بلاؤں کے ساتھ اپنا گزارا کر، تیرا علی کے ساتھ رب تو میل ہو ہی نہیں سکتا۔ سر اٹھا، میں علی کے فضائل پڑھتا ہوں، بھونکتا ہے مقصر ملا، شرک ہو گیا، کفر ہو گیا، غلب ہو گیا۔ اللہ رازق تھا علی کو کہہ دیا، اللہ خالق تھا علی کو کہہ دیا، اللہ حاضر تھا علی کو کہہ دیا، اللہ ناظر تھا علی کو کہہ دیا۔ آج قرآن کے فیصلے پہ میزان مصحف پہ تولی ہوئی بات، کسی نبی کو اللہ نے اکرم نہیں کہا، کسی فرشتے کو اکرم نہیں کہا۔ قرآن میں یا اللہ نے خود کو اکرم کہا ہے یا مومن کو اکرم کہا۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں، مجھ سے 50 لاکھ روپے لو، دکھاؤ کسی نبی کو کہا ہو اکرم، آدم کو کہا ہو، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، نہیں، کسی فرشتے کو کہا ہو، مکرم کہا۔ اپنے آپ کو ایک کراؤ، بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم۔ پڑھ اپنے اکرم رب کے نام کے ساتھ جس نے تعلیم بالقلم عطا کی انسان کو، خود کو کہا اکرم۔ یا سورہ حجرات میں محفل نبوی میں شرف جتائے جا رہے ہیں، حسب بتائے جا رہے ہیں، نسب بتائے جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں فلاں، میرا باپ ایسا، میرا دادا ایسا، میرا پردادا ایسا، میرا لکھر دادا ایسا، میرا خاندان ایسا۔ بات ہوتے 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 اچانک کسی کم ظرف نے تنقیدی اور تحقیر بھری نظروں سے سلمان کی طرف دیکھا۔ سلمان تو کیوں چپ بیٹھا ہے؟ تو بھی تو اپنا حسب نسب بتا۔ سلمان کے بولنے سے پہلے سورہ حجرات کی آیت آ گئی، میرے حبیب بتا ان جاہلوں کو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جی نہ تم میں سے اکرم وہ ہے اللہ کے نزدیک جو تم سے زیادہ اتقا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ میں خود ترجمہ نہیں کرتا، میں اپنے مکتب فکر کے ترجمے کی طرف نہیں لے جاتا، میں برادران اہل سنت کے ترجمے کی طرف جاتا ہوں۔ اہل سنت کے عالم شیخ الہند مولانا محمود الحسن کا ترجمہ اٹھانا، سورہ حجرات کی یہی آیت پڑھنا، دیکھ لینا اور کل آ کے بتانا ایسا تھا یا نہیں۔ انہوں نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے نیچے بتا ترجمہ کیا کیا؟
یقیناً عزت، بالکل جو ان کے لفظ ہے، اللہ کے نزدیک اس کی بڑی جس کو ادب بڑا۔ تو بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو، سلمان کے پاس باقیوں کے مقابلے میں کون سا زیادہ ادب ہے؟ باقی دہلیز کو دیکھ کر گزر جاتے ہیں یا جھاڑو پھیرے بغیر نہیں گزرتا۔ قرآن میں ثابت ہو گیا نا وہ کہ 8ویں امام نے جو فرمایا وہ بھی فرمان خدا تھا، مگر اب تو میں نے آیت پڑھ دی، اللہ نے یا خود کو اکرم کہا یا سلمان کو صاحب ایمان کو اکرم کہا، تیسری آیت اکرم کی تو دکھا، بیعت میں ہو جاؤں گا، یا اللہ اکرم یا مومن اکرم، یا اللہ اکرم یا مومن اکرم۔ اور جب اللہ مومن کو اپنی صفتوں میں شامل کر لیتا ہے امیر المومنین کیا ہوگا؟ ایسی عظیم مخلوق کو سوچا نہیں کرتے، بس مانا کرتے ہیں۔ مانے جاؤ، عیش کرو، یہاں بھی فرق سب کچھ منحصر ہی ایمان پر ہے۔ ہر انعام، ہر بخشش، ہر لطف و کرم ایمان سے مربوط ہے۔ اس میں ڈنڈی نہ مارو اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اور یہ جانتے ہی سارے مودت کی جہتیں ہی دو ہیں، پہلو ہی دو ہیں۔ جس سے محبت ہو، یعنی آپ دنیاوی مشاہدات میں بھی دیکھتے ہیں کہ جس سے آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یقیناً دو چیزیں آپ خود بخود اپنے آپ پہ فرض کر لیتے ہیں۔ کیا؟ کہ جس سے محبت ہے اگر وہ خوش ہے تو اس کی خوشی میں آپ خوش ہیں، اور اگر وہ اداس ہے تو چاہے آپ کی ذاتی غمی نہ صحیح، آپ اپنی محبت کے ناطے اس کی غمی پر اداس ہیں، اور یہی کچھ ایمان ہے۔ بسم اللہ، ان کی خوشی میں خوش رہو چاہے تمہیں کوئی غم کیوں نہ ہو، اور ان کی غم دین اور دنیا کا سردار ہے۔ نعرہ صلوات۔ اور اگر ان کے گھر غمی ہے تو تیرے گھر جتنی بڑی خوشی کیوں نہ ہو، ہاں تو پھر تمہیں خوش ہونے کا قطعی کوئی حق نہیں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ درد وہی ہے جو صدیوں سے تمہارے آبا اجداد سنتے آ رہے ہیں، اور تم نے بھی جب سے ہوش سنبھالا سن رہے ہو، سنتے رہو گے۔ بس یہاں پڑھنے والے کا فریضہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ گزرے ہوئے وقت کی کوئی تصویر تمہارے سامنے کر دے۔ آج کے مسائل میں دو حد تین جملے کہوں گا، وہ اپنی طرف سے نہیں، اپنے عزیز بھائی زیب کی خواہش اور فرمائش پر کہنے لگا ہوں۔
العظمت للہ. سارے جانتے ہو قسمیں کھایا کرتے تھے حسین، لا عمری اننی لاحب دارا تحل بها السکینۃ والرباب. فرماتے مجھے اپنی زندگی کی قسم، تمہارا سلطان کربلا مولا کہہ رہا ہے، مجھے اپنی زندگی کی قسم، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو. اللہ اکبر. العظمت للہ، العظمت للہ. اور دیکھو دونوں نے بھی پھر حسین کی اس محبت کا کیا بھرم رکھا ہے. اللہ اکبر. حسین کی دعاؤں میں اولاد کے حوالے سے قاضی صاحب دعائیں ہی دو نظر آتی ہیں. آدھی رات تک کے نالوں میں حسین اکبر مانگا کرتے تھے. ہاتھ جوڑنے کی قطن کوئی ضرورت نہیں. آدھی رات تک سسکیاں لے لے کے حسین نے اکبر مانگا، اور آدھی رات سے طلوع سحر تک ہچکیاں لے لے کے شبیر نے سکینہ مانگی. اللہ اکبر. العظمت للہ، العظمت للہ. میں کوئی تھک نہیں رہا بار بار دہراتے ہوئے. میں نے کہا حسین کے نالہ شب میں ڈھلی رات تک کے نالوں میں اکبر کی آرزو چھپی ہے، اور شبیر کے نالہ سحرگاہی میں سکینہ کی طلب چھپی ہے. اور جس طرح حسین نے ان ماں بیٹی سے محبت کی ہے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ اور رباب نہ ہو. ہم تم نے فرمائش کر دی، میں تم سے نہ بھی نہیں کر سکا. ان بات چیزیں دل دکھانے والی ہوتی ہیں. سکینہ نے صرف بابا کا پیار دیکھا ہے، لیکن جناب رباب نے 3 حجتوں کا پیار دیکھا. حسین کا شوہر ہونے کے ناطے، یوسف زہرا کا علی کے ولی عہد ہونے کے ناطے، اور میں یہ عباس کے عالم میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں، پڑھو کتابیں، تحقیق تو کرو، علماء سے پوچھو. کتابوں میں ہے علی منبر کوفہ پہ بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں، اچانک آندھی چڑھی، علی نے خطبہ ادھورا چھوڑ دیا. جلدی جلدی نالین بھی چلتے چلتے پاؤں میں علی نے درست کی. جو زیارت کر کے آئے ہیں دارالعمارہ سے مولا کے گھروں کا فاصلہ دیکھا ہوا آپ نے، بڑے تیز تیز قدموں سے گھروں میں آئے. آ کے جلدی جلدی علی نے کھڑکیاں، دروازے، روشن دان بند کرنا شروع کیے. گھر والوں نے پوچھا مولا خیریت؟ فرمایا آندھی آنے والی ہے، رباب پہ خاک نہ چلی. میں نہیں چاہتا میری پیاری بہو کے زلفوں آندھی آنے والی ہے،
سکتا کہ میری پیاری بہو کے گیسوں میں آندھی کے ذرات چلے جائیں. تو 3 حجتوں کا پیار. پیار کے بدلے انہوں نے حسین سے کیا محبت کی سوائے سکینہ کے؟ مثال تو لاؤ. باپ کے قاتل کو پسینہ آ گیا کہ بچی کی باہیں باپ کے گلے سے نکالوں تو نکالوں کیسے؟ 4 سالہ بچی ہوتی ہی کتنی ہے پنڈی والوں. ایک طرف سے شمع چھڑاتا ہے پھر بابا کے گلے میں باہیں ڈال لیتی ہے اور بار بار یہی کہہ رہے ہیں یا شمر ان کان لا بد للقتل فاقتلنی اولا. اگر تو نے مارنا ہی ہے تو پہلے میرے گلے پہ خنجر چلا. جب تک سکینہ زندہ ہے تو میرے بابا کو جی. اللہ اکبر اللہ اکبر. رونے والوں بڑے نازک دل ہے تمہارے. ابھی سے تمہاری برداشت سے باہر ہو رہا ہے. پتہ نہیں کیسے برداشت کرو گے. میں چھوڑ دیا میں نے سارا مضمون. ہاں میں بس سمیٹنے کی طرف بڑھ گیا. یہ سکینہ نے محبت دکھائی کہ بیٹی کی محبت. اور ماں نے سب جانتے ہو لاشے پہ کھڑے ہو کے 11 محرم کو سب نے ودا کیے. جناب رباب نے قسمیں کھائیں 3. جب تک زندہ ہوں ٹھنڈا پانی نہیں پینا. جب تک زندہ ہوں کربلا کی خاک سر سے نہیں دھونی. جب تک زندہ ہوں چھت کے نیچے نہیں جانا. ہاں بس سارا چھوڑ دیا. نہیں کر سکتے ہو تم برداشت. میں ہاتھ جوڑ کر شاید میرے عزیز بھائی کی فرمائش کا سبب ہی یہی جملہ ہے کہ جس کی طرف میں براہ راست آ گیا. 2 ماں بیٹیاں, شبیر کا ان سے اتنا پیار, ان کی شبیر سے اتنی محبت. معاف کر دو گے اگر چوٹ لگے. تیرا معصوم تم میں ہے. صرف میرا عقیدہ نہیں, عالمانہ تحقیق بھی ہے. اور یقیناً شام والی اور بقیہ والی تو ہر مجلس میں ہے. یقیناً آج جناب رباب بھی ہوگی کیونکہ یہ خاندان ہونے سے پہلے جانتا ہے. پتا تھا بیوی کو کہ آج کیا پڑھا جائے گا. ان سب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں. 2 ماں بیٹیاں, پیار دیکھ لیا علی سے حسین تک. ان کی محبت کا جواب دیکھ لیا حسین سے. اور اللہ جانے کا امتیاز شاہ دونوں کا مقدر کیا ہے. بیٹی کو شام میں کفن نہیں ملا اور ماں کو مدینے میں کفن نہیں ملا. اب شاید اس سے زیادہ مسائل میں تمہیں نہیں سنا سکتا. اللہ اللہ بےتاب ہو کے رو رہے ہو, چیخیں نکل گئی ہیں, تماچے مار رہے ہو. مجھ سے سوال کرتے غضنفر سکینہ کو کفن نہ ملنا تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ سکینہ تو شام میں مر گئی. دشمن کا ملک تھا. یزید سے کفن لینا نہیں تھا. سجاد پہ عالم غربت تھا. آنے جانے کی اجازت نہ تھی, اسی لیے اسی پیراہن سے دفنائی گئی. رباب تو مدینے میں مری ہے, اسے کیوں نہیں کفن دیا گیا؟ میں پھر ہاتھ جوڑتا ہوں. ہے اشارہ, کتاب کے لفظ میں نے کہہ دیے. یا کلیجے پھٹ جائیں گے یا میرے گلے پڑ جاؤ گے. اس لیے اشارہ ہے اور خدا کے لیے بس اشارہ ہی سمجھنا. چلی گئی رباب دنیا سے, لگائی خون رونے والے نے کنات, دیا جا رہا ہے اندر غسل. باہر سجاد موجود ہے مسئلہ سمجھانے کے لیے. سجاد نے آواز دی, اما فضا پہلا رکن شروع کرو غسل میت کا. جب سجاد نے اندازہ لگایا کہ ختم ہو گیا ہوگا, اما ہو چکا پہلا رکن پورا؟ نہیں میرے لال ابھی دیر ہے. پھر سجاد نے کچھ دیر انتظار کی.
اما فضا ہو گیا رکن پورا؟ بیمار کربلا ابھی دیر ہے. پھر پنڈی والوں کافی دیر چپ رہا سجاد. اما اب ہو گیا پورا؟ میرے لال ابھی دیر ہے. سجاد طلب کے کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو گئے. میری پھوپھی زینب کہاں ہے؟ اتنی دیر میں تو غسل مل جاتا ہے، ابھی پہلا رکن پورا نہیں ہوا. پنڈی والوں زینب تماچے مارتے ہوئی کہ رات کو باہر چلی آئی. کہا سجاد کیا کروں، ابھی تیری ماں کا لباس ہی نہیں اتر رہا. سجاد میں لباس اتارنے کی کوشش کرتی ہوں، تنہا لباس نہیں اترتا، رباب کا جسم. صاحب اگر اب آپ نے سوال کیا ہے، میں تو بہت کچھ صرف نظر کر کے جا رہا تھا. پھر سوال کیا ہے تو پھر ہاتھ جوڑ کے اگر میں نے بتا دیا ایک موقع بھی سکینہ کے ذبح ہونے کا، تو اللہ جانے کتنے جنازے اٹھ جائیں گے یہاں سے. بس اتنا ہے، ابن منذر مدائنی سے لہو رونے والے نے کہا تھا کہ میرے بابا کو تو 9 لاکھ مارنے والے تھے، جتنے زخم میرے بابا نے کھائے اتنے میری سکینہ نے کھائے. اب اللہ جانے کہاں کہاں سکینہ کے مقتل ہے. چلے جاؤ.